بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے مشہور اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں ایک سورت سورہ یوسف کے نام سے نازل فرمائی، جن میں ان کی زندگی کے حالات و واقعات عجیب انداز سے بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں 27 مرتبہ ان کا تذکرہ آیا ہے۔ ان کی پیدائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 250 سال بعد عراق کے شہر پدانرام میں ہوئی۔ بچپن ہی میں وہ اپنے والد کے ساتھ فلسطین آ گئے۔ ان کے 11 بھائیوں میں بنیامین کے علاوہ باقی سب بھائی سوتیلے بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے، کسی وقت بھی ان کی جدائی گوارا نہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے ان کی فطری صلاحیت دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں بالکل ممتاز اور روز روشن کی طرح ظاہر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہونہار فرزند کے پیشانی پر چمکتا ہوا نور نبوت پہچانتے تھے اور وحی الہی کے ذریعے اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ حکومت و سلطنت سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر پتھر کا حاضر ہونا۔ ایک مرتبہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چشمے کے کنارے پر تھے۔ انہوں نے دوسرے کنارے پر پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ سچے ہیں تو آپ اس پتھر کو اپنے پاس بلا لیجیے، یہ پانی میں تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چٹان اپنی جگہ سے اکھڑی اور پانی میں تیرتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر رکی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، ہاں، اگر یہ پتھر اپنی جگہ واپس بھی چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اشارہ کیا تو اپنی جگہ واپس چلا گیا، مگر پھر بھی اکرمہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے، البتہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے۔ ایک فرض کے بارے میں مسجد میں داخل ہونے کے لیے پاک ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی حائضہ عورت اور کسی جنوبی یعنی ناپاک آدمی کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔